بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ان کے اقوال زرعی ان کی علم، حکمت، شجاعت، ادب اور اخلاق کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کے اقوال زرعی مسلمانوں کے لیے ہدایت، تسلی اور نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو خریدنا بیوقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ بلا شبہ دوزخ ان لوگوں کا مقام ہے جو نیک کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بے انداز مال بھی اگر اسراف اور فضول خرچی سے استعمال کیا جائے تو تھوڑا اور ناکافی ہوتا ہے۔ لوگوں کا بھید ظاہر کرنے اور مال میں خیانت کرنے والے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حیا آنکھ نیچی رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے۔ خندہ پیشانی سے رہنا شریف کی خصلت ہے۔ خاموشی عزت اور وقار پیدا کرتی ہے۔ انصاف اور ایمانداری دوست بڑھاتے ہیں۔ سخاوت اور صدقہ شان و شوکت بڑھاتے ہیں۔ ادب اور خوش خلقی مہربانی کا باعث بنتے ہیں۔ خدمت خلق قیادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھے الفاظ دشمنوں کو شکست دیتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کرو تو معتدل محبت کرو، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کب اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ نا امید نہ ہو، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، شاید خدا عنقریب مستغنی کر دے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کرتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت قریب ہے لیکن گر سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو داغنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کرو۔ کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ سردار بننا ہے تو نیکی کر، پرہیزگاری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ معاف کر دینا دشمن پر فتح حاصل کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر تاکہ دوسروں کا خوف نہ رہے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس کا رستہ۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ خاموشی عالم کے لیے زیور اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا ہی ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کے یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا نہایت کمینگی ہے۔ معافی نہایت اچھا احسان ہے اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ اگر دشمن پر قابو پا لو تو شکریہ کے طور پر اسے معاف کر دو۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسوں کا بہاؤ نہ کر۔ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے۔ وہ زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔
کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں جو اسے مسل کے پھینک دیتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جس کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اچھی بات سن کر اس کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔